डगमगाने में निकल जाती है
عدت ذوق جس جہاں پہ ٹہل جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں آج شبیر پہ کیا تنہائی
لا خیر کی کہتے ہیں یہ تیرے ستم چمکا آب شمشیر پیو بادشاہوں کے پل کا آب شمشیر پیو بادشاہوں کے پل کا یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں یا سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں آج شبی پہ کیا تنہائی ہے عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب غفور تو ہے عالم کی نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا کے منظور ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں پانی دیتے نہیں دو روزہ پیاسا ہوں میں آج شبی پہ کیا تنہائی ہے تو نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے روئے نایت کیا جو میں نے کیا تجھ سے تیرا محبوب بنائی کو میرا مرد روزہ رکھا تو چھپا میں بھی اور ہو گئی روزہ رکھا تو چھپا میں بھی اور ہو گئی بھوک میں کھانا مجھے خلد کا امداد کیا بھیج کر علم کا بچہ میرا دل شاد کیا شبی پہ کیا لم تنہائی ہے عرض کرتے تھے یہ خالق سے شیبان یک بیک عالم بالا سے یہ آئی اے میرے شیر کے فرزند نبی کے دمدار تجھ سے ہم خوش ہے بزارا تیرا جلوہ تجھ سے ہم خوش ہے بزارا فرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تو جو کہا تھا وہ کیا صادق الابرار ہے تو آج شبی کی آنکھوں نے ہر دور میں دیکھا ہے انصاف کی آنکھوں نے ہر دور میں دیکھا ٹکرایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے ٹکرایا ہے جو حق سے
زینب کا سکینہ کا اب شام پر قبضہ ہے، زینب کا سکینہ کا محلوں میں اندھیرا ہے، زندہ میں مگن ہوں کوثر پی کے حیدر کی، محبت کا مگن ہوں کوثر، اب یقین ہے کہ میرا حشر بھی بہتر اس شعر کو سنانا چاہتا ہوں کہ اب یقین ہے کہ میرا حشر بھی بہتر ہوگا، تو عشق حیدر میں مجھے دیکھ لے سولی حوصلہ میرا علمی سمجھے حوصلہ میرا علمی سمجھے برابر ہوگا۔ وقت شعر بھی سماعت فرمانے اپنا کہ حوصلہ تو صرف جائیں گے، خلد بری میں کون جائے گا؟ صرف جائیں گے وہی خلد بری میں یونس، صرف جائیں گے وہی خلد بری میں یونس، جلوے نور علی جن کا مقدر ہوگا، جلوے نور علی جن کا مقدر ہوگا، حوصلہ میرا سب آپ مل کر محمد اس زمانے کے بچے نہیں، بچے جانتے ہیں، بچوں کو بتانا ہے، بزرگ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایک آج سے تقریباً 65 سال پہلے رضا خانہ کی آخری مجلس ہوتی ہے، یہ ہوئی تھی 65 سال پہلے، اور جس کو کہ ایک بچیا پڑھا تھا میرے والد صاحب نے، اور یہ مجلس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس زمانے میں کچھ دنوں سے مومنین میں آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، اور وہ اختلافات ختم ہوئے اور اس کے بعد یہ مجلس ہوئی۔ یہ علامت بن گئی آپس کے ہمارے اختلافات کے ختم ہونے کی،
ایک علامت بن گئی ہے مسجد، اور یہ مرثیہ اس کے بعد سے میرے والد صاحب جب تک مرثیہ پڑھنے لائق رہے پڑھتے رہے، اس کے بعد سے خانے کے مالک قیصر صاحب کے والد محترم مرحوم سید محمد شفیع نے یہ وصیت کر دیا کہ یہی مرثیہ پڑھا جائے۔ میرے والد صاحب پڑھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ان سے قائم رہے تھے وہی مرثیہ پڑھیے باہر کر وہ مرثیہ میں پڑھتا ہوں۔ مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسجد اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق اور میل محبت آپس میں قائم ہوئی، اور وہ الحمد للہ آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی قائم رہے گی، اور آپ سب اپنی اپنی زبانوں پر اپنے اپنے حرکات پر کنٹرول رکھیں، اور ایسی کوئی بات نہ کریں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے فرق پڑے، صرف آپس میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے بھی اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی جہاں تک ان کی روح اتحاد و اتفاق برقرار رکھا جائے۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، پوری دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر آج دنیا میں اتحاد و اتفاق ہو جائے تو یہ دنیا جنت ہو جائے، بہت خطر کی بات ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت اچھی ہمارے لیے رہی ہے کہ ہم لوگ آج کے دن اس مسجد کی اسی کی علامت ان کی اتحاد و اتفاق کی، اور میں میری دعا ہے کہ آپ حضرات لوگوں کا قائم رکھیں، اور جب تک میں انشاءاللہ مرثیہ پڑھنے لائق ہوں تب تک یہ مرثیہ پڑھتا رہوں گا۔ صرف اس لیے کہ یہ اتحاد و اتحاد کی علامت ہے۔ لہٰذا سما فرمائے چند بند ہے ایک نعرہ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یوں بیان کرتا ہے راوی کلام، جنگِ حسین سے نہیا تھا میرے شام، بدرے کے پہلوان کو بھیجا فتو گیا، یعنی بہادری کا تیرے شور ہے تمام، یوں تو ہماری فوج میں کے دلیر ہے، اس کا مگر نہیں کوئی دنیا میں شیر ہے، تم سے قوی ہے کچھ تیری کیا، درویش کو مہم ہے کہ قائد ہے جس سے سب، ایک شخص نے عروج کیا ہے بسط طرف، لوہا کڑا ہے اس کا کہ ہے سید الطرف، قوم بنی ثقیفہ کی صورت بدل گئی، اس کی قوم بنی ثقیفہ کی صورت بدل گئی، اس کے مدر کی دیر بزرگوں پہ چل گئی۔ فوجوں پہ فوجیں یہاں پہ روانہ ہے رات کی، پر دل میرا نہیں کسی صورت سے مطمئن، دیکھ تیرے سر نہ ہوگی مہم ان ہوگی، چھوٹ کر مقابلہ یہی جنگ کا ہے بھی، اس معرکے کی دھوم ہے ساری خدائی میں، کر دوں گا بالا بال تجھے لڑائی میں، چپکا یزید نے جھوم کر لایا نظام پر، کر کر سرائے کر ہوا آمادہ سفر، بیٹی ایک کے لیے راستے کر قربت کمال رکھ کر تم سے غلام ور، خلقت ہے قہر اہل محبت کے واسطے، آیا قریب بیٹی سے رخصت کے واسطے، بیٹی کو پیار کر کے بہت یہ کیا بنا اے ملک، لڑنے کو جاتا ہوں میں کہاں، وہ بھی ہے اپنے وقت کا شاہن شہے زمان، ہاتھ آئے گی غنیمت عظمیٰ مجھے وہاں، انجام اس سفر کا بخیر اپنا رب کرے، لاؤں میں تیرے واسطے جو کچھ طلب کرے، بولی ہوئے حقیق کیا دوسری اگر ہاتھ آئے لوٹنے کو مجھے دیجیو قدر، بیٹی سے وعدہ کر کے چلا ہو پکڑ ہو پر، میدان کربلا میں ہوا اس گھڑی گزر، تنہا کھڑے کہ جب شہیدین رنگار میں ہلچل پڑی ہوئی تھی عزیزی سپاہ میں، امر سے اس گھڑی کے گلے اہل شر کے،
चांद की देखने के लिए कहने के भाई किलो मर पड़े, ले ले के कश्तियों में पे नर सर पड़े, आग उनकी हथेलियां की आंखों से लड़ गई, एक धूम चामियों में सलामी की पड़ गई। बाजे पड़े बजे गुरु मदरत के बाद मैदान में तय नियत की हुई चार सूरबार आए चिपट के रन में प्याले भय सवार, घेरे हुए फौज में लश्कर कई हजार, चितवन असद की चीन जमी की जमीन पर नफरत से डूबता हुआ घोड़े की दीन पर की जिसने साथ है हमें चक्की होती है दिल पर पहुंच गया दम लीजे करके खेमे में बोला नर नौजवान एक करके मुहिम को नौ दूंगा मैं यहाँ हरदम जमा हुआ मेरी जुर्रत का लौन है और तुम लोग जिससे भाग रहे हो वो कौन है? बोले अदू की रंग में हम बता पड़े, उंगली अगर उठे तो अभी ये आ पड़े, क्या जाने इत्तेफाक बताने में क्या पड़े, उंगली उठे अगर उठे तो अभी ये आ पड़े, कीजे निगाह जान लड़ी है लड़ाई में और जख्मी असद वो डूब रहा है लड़ाई में। नामूस उसके जीत रहे हैं खड़े हुए, जख्मी बंदी से तुम्हारी चक्कर है पड़े हुए, झंडे हैं वो दाब के हर दूर चढ़े हुए, हर वक्त से भागते हैं सिपाही लड़े हुए, क्या क्या हवा दिलों पे बेगा की बधी नहीं, ऐसी तो धान तेरे खुदा की बनी नहीं। लीजिए अगर अंधेर है कि मुझे घोड़े चढ़ा था, परवाह धूप की है फिर हो गए कबाब मगर रूप नकी करा, लश्कर वो कौन है जो उसे घेरता नहीं, देखो कबर की आज से मुंह मोड़ता नहीं, ये सुन के तेरी बात बारी बरफ की हुए जनाब, नेजा उठा के हाथ से पहुंचा पढ़ने लगा नजर बहादुर हमें था, लाखों जली है पर मेरा कोई नहीं जवाब, भाई फिकर मुझसे सिपाही पलीद ने लिखी ये पता नाम पे मेरे अलीम ने भेजा मेरे सामने उनको आया होता तो ये बड़ा कानून मैं रन एक ही हूँ, तू है अगर तक फौजों में मुंतखब हूँ, दिलेरों में मुंतखब, बेवजह मैं नकार मायले किबरो गुरूर हूँ, देखा खोल कर कि मैं पथरे का दूर हूँ। पुलिस धुआं ने उससे कहा जानते हैं हम जो तेज है अभी उसे मानते हैं हम, दुश्मन को और दोस्त को पहचानते हैं हम, पर दिल खतंगे गम से नहीं खानते हैं हम। अब क्या तेरी एहतियात थी आदा के वास्ते, ये एहतमाम एक तरह के वास्ते, मंजूर खुद नहीं है हमें शानियों से लड़ना लिखा उलझ के हंगामे नामों ताकीर है छूट है बेफायदा है, ओ चंद्रवार करता है क्यों अपने दिल को तंग, नए मुल्को माल से न गलत मकरो दूर से, मैं आप तक कटाने को आया हूँ दूर से। सारी भूलिया की से मैं लगा पर भाई उनकी भूल गया, ले इसको उसकी ले इसको अपनी बेटी की खातिर यहाँ से जा, हासिल हुई मुराद पहुंच इत्तेहाद में, बेचैन सब होगी तेरे वो तेरे फिराक में, मैं भी वतन में छोड़ के करे सभी आया हूँ जब से दिल पे है सब गैरती की पाए वाला को फिर लाजिम क्यों कर बुलाता उसको कि है जाए तो वो भी हर दिन सत्य रात सिपाही रतीब है, जाना बगैर अपना बुलाना बईद है।
آیا بھلے کے ساتھ ابھی اس کا اتر سوار پڑھ کر میں رویا یہ بیمار نام کا کیا کرتا ایسے وقت میں برداشت کیا لکھ بھیجا یہ جواب کیا میری دل بیٹا دنیا سے تیرے چاہنے والے گزر گئے علی مر گئے علی اصغر بھی مر گئے باقی میں پتہ نہیں تب کبھی سر پر اجل قریب میں مشہور دیکھو چلا آنے کی اب امید نہ رکھو پتہ کیا بیٹا کہ آپ تک اٹھائے نا آبو نا بیمار کو کام مجھے پانے کام نہیں مر جائے وہ تڑپ کے تو اس کا عادت نہیں بھائی میری تو کوئی نفع نہیں خالق کرے تجھ سے ملے تیری ماں ہوں پائے گا پھرنا ایسی کرے دنیا میں دینا میری طرف سے مجھے اس کو کمرہ تیرے سفر کا یہ لطف امین تھا وہ بھی تو جان لے کوئی بندہ کریں تھا اور دوسری یونیورسٹی جو پڑھے ہوئے پہنچے گا میری روح اس کے لیے مرنے کے بعد یہ محبت کر تعلیم کریں گے دیکھ سے انگلی میری طرف کرما ہے میرے جسم میں ہر بند کے لیے یہ ہاتھ بھی کٹیں گے کمر بند کے لیے حیرت ہوئی کمال اسے سن لیے بنا دل پر لگی دوستوں کیا تو ہوئے رہا یہ تو جانا کہ ہے آپ کا ایسا ناموں نصب اپنے بغیر کیجیے نشان اس عبد منفعل کی اولاد قبول ہو فرماؤ اب امام ہو تم یا رسول ہو دل میرے اور اس کے نسا کوئی دوسرا کس نے خبر کی آپ کو بتلائیے ذرا اس وقت غم سے ہو گیا دل منسلک میرا یہ تربحال اور عجائب ہے ماجرا دیکھا نہیں یہ اثر یہ کسی کے بیان میں وہ جلسمہ نہیں کوئی قصہ جہان میں ہوتا ہے خاص کار خدا کا یہی قدر ہوتا ہے خاص کار خدا کا یہی قدر کس خاندان سے ہے کہاں ہے تیرا وطن یہ جان اس کا نام ہے شاہد ہے مجھ تک جا کر لے لیا دل سنے کا وطن واللہ پر مجید ہے محبوب معبود آپ ہے لوہے کو نرم کر دیا داؤد آپ ہے بیٹی کا نام فاطمہ رہا جو ہے رکھا کیا تو ہے روزگار شہنشاہ ہے ہوتیا گھر کی ہے علی ہے تو کچھ اس کا غم نہ کھا واللہ میں کروں تجھ سے کمی ملا واللہ میں کروں گا تجھ سے کمی ملا کیا کیا نہ اتفاق جہاں میں پڑا نہیں لیکن علی کے دوست سے اب تک لڑا نہیں الفت سے فاطمہ کے کچھ انجام کیا ہے تو بتلا تو مجھ کو صاحب اسلام کیا ہے تو اب دیکھیے عزت اللہ کیا ہے تو دیدار جان نثار نکو نام کیا ہے تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو نیک ذات ہے وہ سیدھا کرنا حال کی مذہب کی بات ہے تو کلمہ کو جناب رسول خدا کا ہے شہدا و شیفتار یہ مرتضیٰ کا ہے خدمت گزار حضرت خیر النساء کا ہے قائل امامت حسن مجتبیٰ کا ہے عباس نامدار کو بھی جانتا ہے تو آقا میرے حسین کو پہچانتا ہے تو ہمارا کل نہیں کرنے وہ نام پر اہلو یار لے کیا ہے کہیں سفر مہمان کے گروہ کے ہیں سارن پر کاہے پر پر قبر نبی کو چھوڑ کے حضرت گئے کدھر جلوہ کا سارے شہر میں اتنے بطول کا سلطان ہوگا روضہ اقدس رسول کا
کا یاد آ گئے رسول خدا کی گردن جھکا کے رونے لگے چاہے تو گھبرا کے اس نے عرض کیا ہے وقت کلیجہ آ گیا منہ کو وطن میں تاثیر تیری مجھے بے صحت نہیں بس آ گیا یقین مجھے خیریت نہیں جی چاہتا ہے آپ سے سو جان ضرور صدا آقا اپنے حال سے کیجئے پہل خدا آنکھوں میں بھر کے یہ بولے چہے خدا گر پوچھتا ہے نام میرا تم جدا جدا وہ تاج دل پگار و گرفتار کہتے ہیں اس کو غریبوں بے کسو ناچار کہتے ہیں حاجت روا امام زمان سید الانام غربت زدہ مسافر مظلوم سکنا کام دنیا کا انقلاب بھی عبرت کا ہے مقام اب تو یہ خارجی مجھے کہتے ہیں خاصو عام تقدیم میرے قول کیا ادا کو بھاتی ہے وہ دن ہے شرم نام بتانے کو آتی ہے لالا محمد عربی ہے کبھی چلی بابا میرا امیر عرب خلق کا ولی ماں فاطمہ رسول کیا ہوش کی پری بھائی حسن امام زمن خلق کا ولی مشکل کشا ہے خلق چہرے مشرقین ہوں اے پہلوان بکرا مہین دو ہے اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماته ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا فرق موجود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهبين المنتهبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ کے کائنات اپنی کتاب بابرکت کتاب
قرآن مجید کے 12ویں پارے سورہ ہود کی آیت میں اور آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم مسئلہ نبوت بیان فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو نبی کون ہوتا ہے، نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سب سے پہلے اپنے نبی کو تبلیغ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے حبیب، تم لوگوں کو موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو، اگر تم اس سے مجادلہ کرو تو بھی بہتر ہے۔ اور پھر خداوند عالم قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، میں زبردستی منوانے والا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میں خدا دین کو زبردستی منوانا نہیں چاہتا، تو یاد رکھنا اپنی توحید بھی میں زبردستی نہیں منوانا چاہتا، بلکہ میری توحید کو اگر ماننا ہے، میری الوہیت کو ماننا ہے تو دلیل لے کر مانو، دلیل حاصل کر کے مانو۔ اور جو کیسے پروردگار نے ارشاد فرمایا سنو میں خدا ہوں، علم نزل الارض بہادم والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کہ دیکھو میری توحید کو ماننا ہے، تم یہ بتاؤ تم سارا دن کام کر کے تھک گئے تھے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے رات کا اندھیرا کس نے بنا دیا؟ میں نے نیچوں کی ہوئی بدلیوں سے پانی کس نے برسایا؟ میں نے تمہارے میاں بیوی کا جوڑا کس نے بنایا؟ میں نے پہاڑوں کو بلندی کس نے عطا کی؟ میں نے پہاڑوں پہ میخیں کس نے ڈال دی؟ میں نے اور سنو سورج کو روشنی کس نے عطا کی؟ میں نے چاند کو روشنی کس نے عطا کی؟ میں نے اور یاد رکھنا اگر یہ تمام چیزیں میں نے بنائی ہے تو مجھے خدا مانو، کسی دوسرے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ماننا ہے تو مجھے خدا مانو۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ قل ارائیتم ما تدعون من دونی ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی من قبل او ذرات من علم ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ آسمان کا کون سا ٹکڑا ہے جو تمہارے خداؤں نے بنایا ہے، زمین کا کون سا حصہ ہے جو تمہارے خداؤں نے بنایا ہے۔ تو یاد رکھنا جب آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، زمین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا میرا خدا وہ ہے، میرے نبی کہہ دو کہ میرا خدا وہ ہے جو شمس و قمر کو پیدا کرے، میرا خدا وہ ہے جو شمس و قمر کو پیدا کرے، چاند کو روشنی عطا کرے، اور پھر انسانوں کو موت و حیات میں بدل دیتا ہے اور بدل کے بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے چاہوں زندگی عطا کر دوں، جسے چاہوں موت عطا کر دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ قل رأيتم ما تدعون من دوني اروني ماذا خلقوا من الارض۔ ان سے کہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تمہارا پروردگار کون ہے کہ جو شمس و قمر کو پیدا کرے، جو شمس و قمر کو روشنی عطا کرے۔ اور سنو یاد رکھنا میں خدا ہو کر کے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہو کر کے جب اپنی توحید زبردستی نہیں منواتا تو یاد رکھنا
میں اپنے نبی کی نبوت بھی مفت نہیں بنوانا چاہتا، اپنے نبی کی نبوت بھی مفت نہیں بنوانا چاہتا۔ اور سنو، اپنے نبی کی نبوت بھی مفت نہیں بنوانا چاہتا، بلکہ اسے بھی نشانیاں دیکھ کر مانو، اسے بھی نشانیاں دیکھ کر مانو۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ تم قرآن کا کوئی چھوٹا سا سورہ بنا کر لے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا کوئی چھوٹا سا سورہ بنا کر لے آؤ، اور اگر قرآن کا چھوٹا سا سورہ ہی نہیں تو بلکہ ایک چھوٹی سی آیت کا جواب لے کر آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو جواب لے کر آؤ، اور اگر جواب نہیں لا سکتے تو یاد رکھنا میرا نبی وہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرا نبی وہ ہے جو صورتیں بناتا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بنی بنائی میرے طرف سے آتی ہے۔ احسان پڑھے محمد اور جب میرے نبی نے اعلان کر دیا تو اس مجمع میں ابو جہل کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ دوڑا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، کہنے لگا بابا آج محمد نے بہت اچھی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہا محمد نے یہ کہی ہے کہ اگر تمہیں قرآن پر ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ جواب کیا دیتا ہے؟ کہا دیکھو میں نے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا تھا، میں نے 12 مرتبہ منع کیا تھا کہ تم محمد کے بعد سے نہ جایا کرو، محمد کی بات میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ نہ ہی مجھے صورتیں بنانی آتی ہے نہ ہی مجھے معلوم ہے۔ اب ابھی تو سمجھ میں آیا کہ خدا وہ ہے جو شمس و قمر کو پیدا کرے، نبی وہ ہے جو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرے۔ تو امام کو بھی مفت نہیں ماننا ہے، تو خدا نے شمس و قمر کو پیدا کیا، نبی نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو امام بھی ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام وہ ہے کہ اگر ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کر دے تو وہ امام ہے، ورنہ امام نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال پڑھے محمد امام کو بھی ایسے نہیں ماننا ہمیں، بلکہ اسے بھی نشانیاں ان کی بھی دلیل کے ساتھ ماننی ہے۔ خدا نے شمس و قمر کو تو پیدا کر دیا، نبی نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، امام بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ امام نے بھی دکھایا دنیا والوں کو کہ دیکھو ہم سورج کو پلٹا سکتے ہیں۔ اور ذرا محترم اس آیت میں جس کو میں نے آپ کے سامنے اپنا سرنامہ سخن گرافیہ پیش کیا، اس آیت میں پروردگار نے نبی کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، بہت توجہ، 3 نشانیاں بیان کی ہے۔ پہلی نشانی وہ بینات یعنی نشانیاں لے کر آتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے کوئی گواہ ہوتا ہے، تیسرا موسیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ذرا محترم یہی نہیں ہے بلکہ امام کی بھی 3 نشانیاں ہیں، امام کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلا وہ تالی ہوتا ہے، تالی کا مطلب پیچھے، اتنا بھی پیچھے نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں چلتا کہ محمد کہاں ہے، علی اتنا بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ کا پہلا وہ ہے تالی ہوتا ہے، دوسرا وہ گواہ ہوتا ہے، تیسرا وہ منہو ہوتا ہے۔ منہو مطلب وہ نبی کا جز ہوتا ہے۔ اب میں حدیث سنوں، رسول نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فاطمہ تو برزقو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آخری جملہ نبی نے ارشاد فرمایا المہدی من اطرتی، اے من اولاد فاطمہ، مہدی میری اطرت سے ہوگا، یعنی اولاد فاطمہ سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اور سمجھ میں آیا کہ نبی جب بھی کسی کو بناتا ہے، جب بھی اپنا وسیع بناتا ہے، اپنا جانشین بناتا ہے، تو
کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب میں نے لفظ دین پر غور کیا، فکر کیا، تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین، توجہ چاہتا ہوں، دین اگر مسجد میں ہو تو محمد بنتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ دین اگر مسجد میں ہو تو محمد بنتا ہے، دین اگر محمد کی حویلی میں ہو تو فاطمہ بنتی ہے، دین اگر محمد کی حویلی میں ہو تو فاطمہ بنتی ہے، دین اگر ممبر پر ہو تو علی بنتا ہے، ممبر کوفہ پر ہو تو علی بنتا ہے، دین اگر اپنے دشمن کو تخت بخش دے تو حسن بنتا ہے، اپنے دشمن کو تخت بخش دے تو حسن بنتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لے کر کے سکہ رائج الوقت کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں رواں دواں ہو جائے تو حسین بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد حسین بنتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو حسین نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف حسین۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تم میرے قتل سے باز نہیں آ سکتا تو اے تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہاں عزیزانو، آج کی اس مجلس میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حسین کے ششماہ علی اصغر کا مسائل بیان عزیزانو، آپ سمجھ کے یہ علی اصغر کون؟ جب حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے استغاثت پر لبیک کہے۔ عزیزانو، یہ کہنا تھا کہ مرتبہ خیمے نے آواز آسیوں کو عزیزانو میدان میں آئے، ایک سوال کیا، اے فوج